الرحمن الرحیم۔ عیدگاہ قبرستان و خانقاہ کمیٹی چھاؤنی اورنگ آباد کی کارگزاری و پیغام۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے۔ آج عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے مختصراً چند اہم امور اور کارگزاریوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عیدگاہ قبرستان اور خانقاہ کی اوقافی زمینات کے تحفظ کے لیے جو قانونی مقدمات جاری ہیں ان کی مسلسل پیروی کی جا رہی ہے۔ کمیٹی اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن قانونی، انتظامی اور دستوری کارروائی انجام دے رہی ہے تاکہ اوقافی املاک محفوظ رہیں اور آنے والی نسلوں تک صحیح حالت میں منتقل ہوں۔ اسی کے ساتھ کمیٹی میں نئے اور باصلاحیت افراد کی شمولیت کے سلسلے میں بھی کوششیں کی گئی ہیں۔ شہر کے مختلف سرکردہ اور ذمہ دار افراد نے اس کار خیر میں شامل ہونے کا تیقن بھی دیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ تمام حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان تینوں بزرگوں، محترم عبدالحمید خان صاحب، محترم اقبال خان صاحب اور محترم عبدالوحید صاحب کی نگرانی اور دعاؤں میں ان کے ویژن اور فکر کے مطابق عیدگاہ، قبرستان اور خانقاہ کا بہتر انتظام و انصرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز اللہ تعالیٰ ان تینوں بزرگوں کا سایہ شفقت و عافیت ہم پر تادیر قائم رکھے۔ تاریخی پس منظر: عیدگاہ قبرستان و خانقاہ چھاؤنی اورنگ آباد زمانہ قدیم سے مسجد کلاں یعنی بڑی مسجد جو ہم جامع مسجد کہتے ہیں اس کے زیر نگرانی چلی آ رہی ہے۔ ماضی میں چونکہ زمینات وسیع تھیں اس لیے منتظمین و متولیان ان زمینات کو معمولی رقم پر بٹائی کے طور پر کھیتی کے لیے دے دیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب شہری آبادی میں اضافہ ہوا اور شہروں کی توسیع شروع ہوئی تو اطراف کی زمینات پر ناجائز قبضوں کی کوششیں بھی بڑھنے لگی۔ اسی دوران عیدگاہ، قبرستان اور خانقاہ چھاؤنی کی اوقافی زمینات، جس میں سیفی سروے نمبر 31، جے سنگھ پورہ سروے نمبر 6/7/2 اور سروے نمبر 8 قطب پورہ شامل ہیں، پر قبضے کی کوششیں کی گئیں۔ سن 1963 میں سانڈو نامی ایک شخص نے بعض افراد کی مدد سے قبرستان کی زمین سروے نمبر 6/7/2 کے شمالی جانب اینٹ بھٹی قائم کر دی۔ اس صورتحال میں مسجد کمیٹی نے ان اوقافی املاک کے تحفظ اور نگرانی کے لیے ایک مستقل کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کے ابتدائی ذمہ داران و فاؤنڈر ممبران درج ذیل تھے: میر عباس علی صاحب چیئرمین، عبدالحمید خان صاحب سیکریٹری، صوبے دار میجر شیخ احمد بہادر صاحب، میر عثمان علی صاحب، عبدالجبار صاحب، مرزا مجیب بیگ صاحب، شیخ عثمان صاحب، امیر خان صاحب، دادے خان صاحب، عبدالمجید صاحب، غیاث الدین صاحب اور عبدالکریم صاحب۔ ان حضرات نے بڑی جد و جہد اور قربانی اور قانونی بصیرت کے ساتھ اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کی بنیاد رکھی۔ کمیٹی کو وقف بورڈ میں رجسٹر کروایا گیا اور وقتاً فوقتاً قانونی کارروائیاں انجام دی جاتی رہیں۔ الحمدللہ یہ خدمت آج تک جاری ہے۔ نئی نسل کی ضرورت اور ذمہ داری: کمیٹی کے کئی بزرگ ذمہ داران آج 70، 80 اور 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ بعض فاؤنڈر اراکین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے اب وقت کا تقاضا ہے کہ نئی نسل کے باصلاحیت، با کردار اور با ہمت افراد آگے آئیں اور اس امانت کو سنبھالیں۔ اسی مقصد کے تحت گزشتہ سال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ایسے افراد سامنے آئیں جو وقف بورڈ، تحصیل آفس، کلیکٹر آفس، لینڈ ریکارڈ کارپوریشن اور عدالتوں میں جاری مقدمات کی پیروی کر سکیں، جنہیں انگریزی، اردو اور مراٹھی زبانوں پر مناسب عبور بھی ہو، دینی شعور اور ملت کے مسائل کا احساس بھی رکھتے ہوں، وقت دینے والوں کی معاونت بھی کر سکیں، دینی اداروں اور سماجی تنظیموں سے مضبوط رابطہ قائم کر سکیں، سیاسی اور سماجی میدان میں ملت کی نمائندگی کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اہم پیغام و تذکیر: بطور خاص ایک بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملت کے کسی بھی اجتماعی مسئلے میں چاہے وہ قربانی کا مسئلہ ہو، مردم شماری ہو، اوقاف کا تحفظ ہو یا کوئی اور حساس معاملہ،
ہمیں نہایت حکمت، اتحاد اور بصیرت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ خصوصاً اوقاف کے معاملات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سازشیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جانے انجانے میں سازشوں کا آلہ کار بن جاتے ہیں، یعنی سازشوں کا آلہ کار بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہذا آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم سازشیں نہیں کریں گے، سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور کسی سازشی ٹولے کا آلہ کار نہیں بنیں گے، بلکہ اتحاد، اخلاص، دیانت اور اجتماعی مفاد کو مقدم رکھیں گے۔ اظہار تشکر، آخر میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ہم کارپوریشن انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اور وقف بورڈ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر سال عیدین کے موقع پر ہمیں ان کا گراں قدر تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اوقافی امانتوں کی حفاظت، دین و ملت کی خدمت اور اتحاد و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔